أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن مجید کی مختصر تفسیر سننے کا موقع نصیب فرمایا. جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورۃ الرحمن کی آیتیں ہیں اور آخری حصہ ہے. انشاءاللہ آج سورۃ الرحمن کی تکمیل ہوگی. گزشتہ یہ مضمون بیان کیا گیا تھا کہ عام مومنین کے لیے بھی دو باغ ہوں گے، اور وہ باغ جو ہے بالکل خوب سرسبز ہوں گے، اور اس کے اندر بھی دو چشمے ہوں گے، اور وہ چشمے ابل رہے ہوں گے. اور پھر فرمایا گیا تھا کہ ان دونوں باغوں کے اندر میوے ہوں گے، کھجوریں ہوں گی اور انار ہوں گے. پھر فرمایا گیا تھا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو ہمارا جواب یہی تھا کہ اے اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کو جھٹلاتے نہیں ہیں. آگے اس عام مومنین کا تذکرہ ہے کہ عام مومنین کے لیے بھی جو ہے جنت کے اندر اللہ رب العزت جو ہے جہاں پر بہت ساری نعمتیں رکھے ہیں، وہیں پر جو ہے اللہ رب العزت جو ہے بیویاں بھی ان کے لیے رکھی ہیں، حوریں بھی ان کے لیے رکھی ہیں. اسی کا تذکرہ آگے آ رہا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فیہن خیرات حسان، اس جنت میں خوبصورت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی. خیرات کہتے ہیں خوبصورت کو، یعنی بلند اخلاق والی. حسان کہتے ہیں خوبصورت کو. تو جنت کی جو عورت ہوگی جو اہل ایمان کو ملیں گی، جو عام مومنین کو ملیں گی، اس کی صفات بتلائے گئے ہیں کہ وہ بڑی خوبصورت جہاں ہوگی وہیں پر بہت بڑی خوبصورت بھی ہوگی. اس لیے یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ عورت جو ہو خوبصورت بھی ہو تو خوبصورت بھی ہونی چاہیے. اور اللہ رب العزت نے یہ انتظام جنت کی عورتوں کے اندر رکھا ہے کہ یہ پاکیزہ اخلاق کی بھی ہوں گی اور پاکیزہ شکل و صورت کی بھی ہوں گی. اس سے قبل جو بیان کیا گیا تھا مقربین کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ جو ہے وہاں پر جو عورتیں ہوں گی اس کے بارے میں فرمایا گیا تھا کہ کأنہن الیاقوت والمرجان، کہ گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہیں. آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فیہن خیرات حسان کہ اس کے اندر جو عورتیں ہوں گی خوبصورت ہوں گی، خوبصورت ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو ہمارا جواب یہ ہے کہ اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کو جھٹلاتے نہیں ہیں. یہاں پر اللہ رب العزت نے جو ہے عام مومنین کے لیے جو عورتیں ہوں گی فیہن خیرات حسان کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خوبصورت ہوں گی، خوبصورت ہوں گی. اور وہاں پر مزید اللہ رب العزت نے جو ہے یاقوت اور مرجان سے جو ہے اس حوروں کی تشبیہ دی ہے کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہے. خوبصورت پتھر سے کیا ہے تشبیہ دی ہے. اور یہاں پر جو ہے وہ الفاظ کو استعمال نہیں کیا گیا تو یہ بھی بڑی خوبصورت ہوں گی، بڑی جمیل ہوں گی. فرق یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر کیا ہوگا امتیاز ہوگا. جو مقربین ہوں گے ان کی جو عورتیں ہوں گی اور جو عام مومنین ہوں گے جو
ادنا درجے میں ہوں گے، ان کی جو عورتیں ہوں گی اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہلکا سا کیا ہوگا، فرق ہوگا۔ تو فرمایا گیا فیہن خیرات الحسان، کہ اس جنت کے اندر خوبصورت اور خوبصورت جو ہے عورت ہوں گی۔ اے جنوں ان سے تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کو جھٹلاتے نہیں ہیں۔ پھر آگے بیان فرمایا گیا حور مقصورات فی الخیام، کہ وہ گوری رنگت والی جو حوریں ہوں گی، وہ جو حوریں ہوں گی خیموں کے اندر ٹکی ہوئی ہوں گی۔ خیموں کے اندر کیا ہیں؟ ٹکی ہوئی ہوں گی، گویا کہ پردہ نشی ہوں گی۔ حور حورا کی جمع ہے، سفیدی کو کہتے ہیں، گورے رنگت کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ جو یہ حوریں ہوں گی جو عام مومنین کے لیے ہوں گی، یہ اپنے خیموں کے اندر کیا ہوں گی؟ محفوظ ہوں گی، باپردہ ہوں گی۔ اور مقربین کے لیے جو فرمایا گیا تھا فیہن قاصرات الطرف، کہ اس جنت کے اندر جو حوریں ہوں گی نیچے نگاہیں رکھنے والی ہوں گی، شرمیلی ہوں گی۔ اور یہاں پر فرمایا گیا کہ خیموں کے اندر کیا ہے، وہ رکی ہوئی ہوں گی، ٹھہری ہوئی ہوں گی۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ فیہن قاصرات الطرف، کہ جو ہے وہ نگاہیں نیچی رکھنے والی جو ہوں گی تو خود بخود جو ہے وہ گھروں کے اندر بھی کیا ہے، اپنے محل کے اندر ٹکی رہنے والی ہوں گی۔ اور اسی طریقے سے حور مقصورات اور جو ہے فیہن قاصرات الطرف، ان دونوں کے اندر جو ہے زیادہ عفت کی طرف اگر اشارہ کیا جائے تو فیہن قاصرات الطرف کی طرف ہے۔ حور مقصورات فی الخیام، کہ وہ عورتیں جو ہوں گی جو عام مومنین کو ملیں گی وہ خیموں کے اندر کیا ہوں گی، رکی ہوئی ہوں گی، ٹکی ہوئی ہوں گی، باپردہ ہوں گی۔ اس لیے عورتوں کی عام طور پر خوبی یہ ہونی چاہیے کہ وہ عورت جو ہے اپنے آپ کو چھپا کر رکھے، پردے کے اندر رکھے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے ایک انسان، شریف انسان یہی چاہتا ہے کہ جو ہے میری عورت کیا رہے، پردے کے اندر رہے، کسی کی اس کے اوپر نظر نہ پڑے۔ تو یہاں پر جو ہے اشارہ کیا گیا کہ جو جنت کی عورتیں بھی جو ہوں گی وہ خیموں کے اندر چھپی ہوں گی، اور وہ جو ہے وہ عورتوں کا میلان کسی اور طرف بھی نہیں ہوگا بلکہ صرف اپنے شوہر ہی کی طرف ہوگا، اور حد سے زیادہ جو ہے اپنے شوہر سے کیا ہے، محبت رکھنے والی ہوں گی۔ پھر آگے بیان فرمایا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کو جھٹلاتے نہیں ہیں۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ جو ہے وہاں پر جو ہے اللہ رب العزت نے جو عام مومنین کے لیے بھی جو ہے بہتر سے بہتر اور خوبصورت سے خوبصورت حوروں کا اللہ رب العزت نے کیا کیا ہے، انتظام کیا ہے، جنت کی نعمتیں تیار کی ہیں۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اس لیے فرمایا گیا کہ جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کو جھٹلاتے نہیں ہیں۔ پھر آگے بیان فرمایا گیا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان عورتوں کو جو جنت کے اندر ہوں گی حوریں، ان سے پہلے نہ کسی جن نے چھوا ہوگا اور نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا۔ یہ اہل جنت جو اندر داخل ہوں گے یہی پہلے چھونے والے ہوں گے، اس سے قبل نہ کسی جن نے اس کو چھوا ہوگا اور نہ کسی انسان نے اس کو چھوا ہوگا۔ عفت و پاک دامنی کی طرف اشارہ ہے کہ بالکل پاکیزہ اور عفت و پاک دامن جو ہے جنت کی کیا ہیں، حوریں ہوں گی۔ پھر آگے بیان فرمایا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کو جھٹلاتے نہیں ہیں۔ پھر آگے بیان فرمایا گیا متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، کہ اہل جنت جو ہے سبز قالینوں پر اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر جو ہے اہل جنت جو ہے تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ اوپر جو بیان فرمایا گیا تھا مقربین کے تعلق سے جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، کہ اہل جنت جو ہے ایسے فرشوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر جو ہے دبیز ریشم کے ہوں گے۔ جن کے استر کیا ہے، دبیز ریشم کے ہوں گے، یعنی اندر کا کپڑا جو ہے خوبصورت ریشم کا ہوگا، اور جو ہے اس کے اوپر جو ابرے کہا جاتا ہے اس کپڑے کو اس کی خوبصورتی کا کہنا ہی کیا۔ اور یہاں پر جو ہے ریشم کا تذکرہ بیان نہیں کیا گیا، یہاں پر فرمایا گیا متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، کہ جو ہے اہل جنت جو ہے
سبز رنگ کے قالینوں اور نفیس مسندوں کے اوپر کیا ہے بیٹھے ہوئے ہوں گے. گویا کہ ان کا جس تخت پر یہ بیٹھے ہوں گے, جس تکیے کو لگا کر بیٹھے ہوں گے, جس بسترے پر جو ہے عام مومنین بیٹھے ہوں گے, وہ بستر بھی بہت خوبصورت ہوگا. یعنی دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بادشاہوں سے بادشاہ کا بھی بستر کہا جائے, اس سے بھی عمدہ قسم کا بستر ہوگا وہاں پر. لیکن فرق اتنا ہوگا کہ مقربین کے جو بستر ہوں گے اس میں اور اس میں ہلکا سا کیا ہے, درجے کے اعتبار سے جیسا فرق ہے ویسے اس کے اندر بھی کیا ہوگا, فرق ہوگا. تو یہاں پر ریشم کا تذکرہ نہیں کیا گیا, بس کہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ جو ہے تکیہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے, سبز قالینوں اور نفیس مسندوں کے اوپر کیا ہے ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. اور جنتی جنت کے اندر جو ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنتی جو ہے آپس میں جو ہے وہ کیا کر رہے ہوں گے, گپ شپ کر رہے ہوں گے, اور جو ہے گفتگو وغیرہ حوروں سے ہو یا خدام سے ہو, جو اس سے جو ہے گفتگو وغیرہ کر رہے ہوں گے, ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے, مست ہوں گے, یعنی بہت لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. پھر آگے بیان فرمایا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو ہمارا جواب یہ ہے کہ اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کو جھٹلاتے نہیں ہیں. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے جس کو فبی اعلیٰ کے ذریعے بیان کیا گیا کہ جو ہے جو مسندیں ہوں گی خوبصورت مسندوں کے اوپر جو ہے ہم کیا ہوں گے, بیٹھے ہوئے ہوں گے. تو یہ بھی کیا ہوگی, اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اس لیے فرمایا گیا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر آخر میں فرمایا گیا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کا نام بابرکت ہے جو صاحب جلال ہے اور اکرام والا ہے. یعنی اللہ کی ذات اور اللہ کا نام جو ہے بڑی برکت والا ہے جو صاحب جلال ہے اور اکرام والا ہے. یہ سورۃ الرحمن کی مختصر تفسیر جو 10 سبق کے ذریعے مکمل کی گئی ہے, یہ مکمل ہوئی ہے. تو گویا کہ دوسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے جو 2 جنتوں کا تذکرہ فرمایا, ولیمن خاف مقام ربہ جنتان سے لے کر جو ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأی آلاء ربکما تکذبان تک جو ہے مقربین کا جو اعلیٰ قسم کے ایمان والے ہوں گے, جس کو والسابقون الاولون والمہاجرین والانصار, اور سورہ واقعہ کے اندر بھی کہا گیا والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. گویا کہ مقربین لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو ہے ان کی نعمتوں کا بطور خاص جو جنت کے اندر ان کو نعمتیں ملیں گی ان کا تذکرہ کیا گیا. اور ومن دونہما جنتان سے جو سورت کا اختتام ہوا, یہاں سے اللہ رب العزت نے جو ہے عام مومنین کا تذکرہ فرمایا کہ جو عام مومنین ہوں گے, ایسے مومن کے جو ہے اللہ کی عبادت کرتے ہیں, کبھی گناہ بھی ہو جاتا ہے پھر توبہ کرتے ہیں, جو عام درجے کے مومن جس کے اعمال بالکل ہائی لیول کے نہیں ہوں گے, بالکل تھوڑا کم لوگوں لیول کے ہوں گے, لیکن اس کے اندر بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جو ہے عام مومنین کو بھی اللہ کیا کریں گے, جنت کے اندر داخل کریں گے. اگر اللہ رب العزت جو ہے تقوی کا وہ معیار رکھ دیتا کہ یہ معیار تمہارا ہوگا تو جنت میں جاؤ گے, تو ورنہ جنت میں نہیں جاؤ گے, تو ہم جیسے لوگوں کے لیے کیا تھا, بڑا خطرہ تھا کہ ہم جنت میں داخل ہوں گے یا نہیں. گویا کہ امید تو رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ داخل ہوں گے. تو عام مومنین کے لیے بھی اللہ رب العزت نے کیا رکھا ہے, جنت کا انتظام رکھا ہے. لیکن جو ہے ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں کیا کرے, جنت الفردوس کیا کرے, عطا فرمائے. تو بہرحال یہ سورت کا خلاصہ اگر دیکھا جائے تو یہ سورۃ الرحمن ہے, اور سورۃ الرحمن کے اندر جو ہے 78 آیتیں ہیں, 3 رکوع ہیں. اس کی ابتدا کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے اپنے قدرت کا اور اپنے جلال کا تذکرہ بیان فرمایا. شروع کے اندر ہی کہا گیا تھا کہ ہم نے انسان کو جو ہے قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی, اس کو بولنا سکھلایا. سورج اور چاند جو ہے اللہ کو کیا کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, اور تنے دار درخت اور بے تنا درخت کیا ہے, اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے جو بطور خاص ایک حکم یہ فرمایا تھا پہلے رکوع کے اندر کہ والسماء رفعها ووضع المیزان, کہ اس نے جو ہے آسمان کو بلند کیا اور میزان کو رکھ دیا. تو گویا کہ انسان کو جو ہے خلاصے کے طور پر یہ ہے کہ انسان جو ہے رب تعالیٰ کا شکر گزاری کرتے ہوئے زندگی گزارے, اور ایک بیلنس کے ساتھ زندگی گزارے, کہ یعنی عدل و انصاف جو ہے بیویوں کے ساتھ بھی ہو, بچوں کے ساتھ بھی ہو, معاشرے کے اندر رہ رہے ہوں, عدل و انصاف کے ساتھ کیا کرنی چاہیے, زندگی گزارنی چاہیے. تجارت کر رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں,
کوئی چیز وزن کرنے کی نوبت آ جائے عدل و انصاف کے ساتھ کیا کرنی چاہیے؟ وزن کرنی چاہیے۔ گویا کہ پہلے رکوع کے اندر دنیا کی جنت کا تذکرہ تھا، دنیاوی نعمتوں کا تذکرہ تھا۔ دوسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے عام طور پر جو ہے عذاب وغیرہ کا جو ہے جہنم وغیرہ کا جو ہے تذکرہ کیا، اور جہنم وغیرہ کا تذکرہ بھی کر دینا کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلے ہی بتلا دینا کہ جہنم کے شعلے ایسے ہوں گے، اس کے عذاب ایسے ہوں گے، اس کا بتلا دینا، پہلے متنبع کر دینا، خبر کر دینا، یہ بھی کیا ہے اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور تیسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے جو بطور خاص مقربین کے لیے جو جنت کی نعمت ہے اس کا بیان کیا، اور عام مومنین کے لیے بھی جو ہے نعمتوں کا بیان کیا، تو جو ہے ہمیں جو ہے ہر ممکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے اعمال اچھے سے اچھے ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو کیا کرے؟ مقربین کے اندر کیا کرے؟ داخل فرمائے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ یہ جو ہے یہ سورہ رحمان کو جو ہے عروس القرآن یعنی قرآن کا دلہن کہا جاتا ہے، کیونکہ جو ہے یہ سورہ رحمان جو ہے، سورہ رحمان پڑھنے والا بھی ایک مزہ لے کر پڑھتا ہے، سننے والے کو بھی جو ہے بہت مزہ آتا ہے، کیونکہ جو ہے ایک آیت کے بعد جو ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایک آیت یعنی دوسرے رکوع کے بعد خاص طور پر، وہ تو پہلے رکوع سے ہی شروع ہو گیا لیکن دوسرے رکوع کے بعد خاص طور پر ایک آیت کے بعد کیا آ رہا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، گویا کہ اے جنوں ان سے تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس جملے کے اندر اتنی کشش ہے کہ پڑھنے والے کو بھی بڑا مزہ آتا ہے، سننے والے کو بھی بڑا مزہ آتا ہے، اس لیے جو ہے بار بار جو ہے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، بطور خاص سورہ رحمان بھی بار بار پڑھتے ہی رہنی چاہیے۔ اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تھے تو 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول کہا کرتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، کہ اللہ تو ہی سلامتی دینے والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی مل سکتی ہے، اور تیری ذات جو ہے بابرکت ہے، تو صاحب جلال اور اکرام ہے۔ یہاں پر یہ جو آخری جملہ فرمایا گیا کہ اللہ جلال بھی ہے اکرام بھی ہے، یہ جو ہے اس کے اندر بھی بڑی جامعیت ہے۔ کوئی اگر بادشاہ صرف جلال والا ہو تو وہ رعایا کے اوپر جو ہے انصاف نہیں کرتا، وہ ظلم وغیرہ کرے گا۔ یہاں پر اللہ رب العزت کی جو صفت بیان کی گئی ذل جلال والاکرام، دوسرے رکوع کے پہلے رکوع کے ختم پر بھی جو ہے دوسرے رکوع کے شروع کے اندر بھی کہا گیا تھا کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ روئے زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں سب فنا ہونے والی ہیں، اللہ کی ذات کیا ہے؟ باقی رہنے والی ہے، جو صاحب ذو الجلال ہے والاکرام ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت جو ہے انسانوں سے بندوں سے بہت زیادہ کیا ہے؟ محبت کرتے ہیں، اور جو ہے اللہ کا جلال بھی ہے کہ جو ہے زمین و آسمان سب کے سب جو ہے اللہ کے حکم کے کیا ہیں؟ تابع ہیں۔ یہاں پر اکرام کا جو لفظ آیا مختصر یہ ہے، اکرام کا جو لفظ آیا والاکرام، ایک ہوتا اکرام ایک ہوتا احسان۔ احسان کے اندر جو ہے احسان تو عام طور پر آدمی کہیں پر کرے، کوئی مل گیا، کوئی غریب آ گیا، اس کے اوپر احسان کر دیا گیا، کسی کو کچھ دے دیا گیا، کسی کے ساتھ کسی اعتبار سے احسان کر دیا گیا۔ احسان سے زیادہ جو ہے اس کے اندر جو ہے مبالغہ کہا جائے وہ اکرام کے اندر ہے۔ احسان سے زیادہ مبالغہ کس کے اندر ہے؟ اکرام کے اندر ہے۔ اکرام کسے کہا جاتا ہے؟ عام طور پر ہمارے لفظوں کے اندر اگر سمجھ لیں کہ جو ہے کوئی مہمان آ جائے، ہم اس کو اپنے گھر کے اندر لے کر جائیں اور گھر کے اندر بٹھائیں اور اس کے ساتھ تواضع کا معاملہ رکھیں، تو جو ہے یہ کیا ہوا؟ اکرام کے اندر داخل ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے اپنے بندوں کے ساتھ احسان ہی نہیں بلکہ بہت ہی زیادہ اپنے بندوں کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ اس لیے جو ہے اللہ رب العزت کو کبھی بھی بھولنی نہیں چاہیے، یاد الہی کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے، قرآن کے طرز کے مطابق اللہ ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔